السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ اور ادھر یوسف کے دوسرے بھائی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے لگے، بڑا بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہے اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنی کھیل میں سے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اسے کوئی چوٹ پہنچے۔ بیٹے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا بچہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے گا تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آوازیں آتی تھیں کہ یوسف، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بد اعمال پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب کو کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف بھیڑیا لے گیا۔ ابو، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں، یوسف کی خون آلودہ قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں کہ حضرت یعقوب بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی کی تلاش کرنے والا کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف نے ڈول پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کے بجائے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ ہو گیا اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح سوئے کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ یوسف کو ان کا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باحیثیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔
قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے، کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتے تھے سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام اور پرآسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر محل میں بڑے ہوئے، ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تھا، تکالیف برداشت کرنا باقی تھیں۔ وہ توحید پرست، عقلمند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے ایسی زندگی جیسی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا خان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندوں اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیو میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور ابراہیم مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ابدا اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں، سنو۔ تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کی شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تحفہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، تختۂ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو
کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن جب حضرت مامون بادشاہ نے دربار لگایا مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور سڑیل سی گائیں 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخودہ رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھے، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جب بڑے بڑے دانشور لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساتھی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے ساتھی سے بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 سڑیل گائیں 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اناج ہوگا اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ غم گوشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور جب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا، یوسف کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ میں پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کسی جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا، میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ جب عورتوں نے خصوصاً ملکہ مصر زلیخا کی اپنی غلطی اعتراف کی اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا، شاہ مصر نے عورتوں کو لعل طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کا فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل نہ پیدا ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے
دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے، خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آئے؟ اور وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ گندم دے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیے گا تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں، اگر آپ اسے نہیں لائے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا، فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فکس دے دی جائے، اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اس اثنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو دیکھا ان میں رقم ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھا ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا تھا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، اب تم اس وقت بنیامین کو میں تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمراہ کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دیں۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد دیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکڑنے والے نے کہا، شاہ مصر کے سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق، ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا، ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو اگر تم میں سے کسی نے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے ساتھ یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ، اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں، اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے پیالہ نکلا۔
جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل پڑے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اب کیا کیا جائے؟ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا۔ میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کی بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے، حضرت یعقوب کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف کی جدائی کا غم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ بکا کرنے لگے۔ شب روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی، اس طرح وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی۔ مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں؟ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب نے بیٹوں کو بلایا، فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی فروخت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہوئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فرمایا، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کی غربت اور بے چارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گندم کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں۔ یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا تمسخرہ نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ایک زمانہ ہو گیا، اسے بھیڑیے کھا گئے، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گیا ہے۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو کھسیانی ہو کر باپ کے پاؤں میں پڑ گئے، ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ ان سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ اللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے۔ آپ نے والدین کو اپنے اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا حامی ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب
حضرت اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب پر کیا میسر ہے! آخر کار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا، آمین۔ اب یہیں سے کہانی ختم ہوتی ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ بہت بہت۔